السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ سارے فٹ ہو؟ اچھا تو یار کافی لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمیں گوگل ایڈسن کے اپروول کے لیے بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں بلاگر کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر. کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ویب سائٹ اپروول کے لیے بھیجتے ہیں پر وہ جو ہے اپروو نہیں ہوتی. تو جناب آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے جو کہ ایڈسن کا اپروول جس میں جلدی ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو ایڈسن لازمی اپروول دے گا. تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس میں آپ کو اچھے اچھے ٹرکس بتانے والا ہوں جس سے آپ کا ایڈسن جلدی اپروو ہو جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے جناب آپ نے اگر چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو وہ لازمی کر لینا کیونکہ اس چینل پہ کافی زیادہ لیٹسٹ جو ہے وہ ٹرکس آنے والی ہیں ایڈسن لوڈنگ کے ریلیٹڈ. تو جناب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر 25 آرٹیکل لکھ لینے ہیں یا 30 آرٹیکل، منیمم 30 آرٹیکل لکھو. اور یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن کے اندر آرٹیکل لکھ لیے. فار ایگزامپل آپ نے ڈومین لازمی بائی کرنی ہے، باقی اگر بلاگ سپاٹ فری والے پہ بھی کرنا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ڈومین لگا لو گے تو وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. باقی اگر فری والے پہ بھی کر رہے ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے، مسئلہ اس کا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اب دوست کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں ڈومین بائی کرتے ہیں اور دوسرے دن مطلب 4-5 دن کے بعد ساری پوسٹیں کر کے گوگل ایڈسن میں اپلائی کر دیتے ہیں. تو جناب یہ کام نہیں کرنا. آپ لوگوں نے اگر ڈومین نہیں بائی کی ہے تو اس کو کم سے کم 30 دن تک اپلائی نہیں کرنا. اپنی ویب سائٹ کو 1 مہینہ اولڈ کرنا ہے، یعنی کہ اپنی جو ڈومین ہے اس کو 1 منتھ کے لیے پرانی بنانا ہے. 1 منتھ پرانی ہونی چاہیے آپ کی ڈومین، تب آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو اس میں ویب سائٹ پہ ہونا کیا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کی ویب سائٹ پہ 30 آرٹیکل ایسے لکھے ہوں جو کہ یونیک ہوں اور منیمم 800 لفظ کے ہوں. یعنی کہ جیسا کہ اس میں تو نہیں ہوگا، میں آپ کو اس میں جا کے دکھا دیتا ہوں. ہاں جی، اب یہاں پہ ہو، یہاں پہ دیکھو بیسٹ انشورنس کمپنیز ان دا یو ایس اے. اب اس میں 800 ورڈ کا لمبا آرٹیکل لکھا ہوا. آپ نے اس طرح سے لمبے آرٹیکل لکھنے ہیں، اس کو اچھی اچھی ہیڈنگ دینی ہے اور مطلب اس کا جو تھیم ٹائپ ہے، کلر سکیم ہے، تھیم ہے، وہ بڑا پیارا سا بنانا ہے. اگر میں آپ کو چیک کرواؤں کہ اس کے کتنے ورڈ ہیں تو یہ دیکھو، اس کے گیٹ کاؤنٹر پلس اس کے 962 لفظ لکھے ہوئے ہیں ایک پوسٹ کے اندر. تو آپ نے منیمم اتنے ورڈ جو ہے ایک پوسٹ کے لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے ان 30 آرٹیکل کو انڈیکس کروانا ہے. انڈیکس میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے 5 یا 4 پیجز بنا لینے ہیں جس میں ایک اباؤٹ اس کا ہوگا، ایک کانٹیکٹ اس کا ہوگا، ایک ڈسکلیمر کا ہوگا اور ایک پرائیویسی پالیسی کا ہوگا. اباؤٹ اس میں جو ہے آپ اپنا کچھ بھی لکھ سکتے ہو کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اگر نیوز کی ویب سائٹ ہے تو ہماری ویب سائٹ نیوز کے ریلیٹڈ ہے، یہ اس پہ کام کیا جاتا ہے، ڈیلی بیسس پہ نیوز اپلوڈ کی جاتی ہے. تو یہ سین ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کانٹیکٹس. آپ نے کانٹیکٹس بنانا ہے، چاہے آپ اس میں ایک ای میل لکھ دو کہ اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس ای میل پہ رابطہ کریں، یا پھر گوگل کے اوپر کافی زیادہ جو ہیں وہ ویب سائٹیں ہیں جو کہ آپ کو کانٹیکٹ اس فارم جنریٹ کر کے دیتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسکلیمر. ڈسکلیمر جو ہے یہ بھی آپ نے گوگل کے اوپر لکھنا ہے، ڈسکلیمر جنریٹر. تو وہاں پہ آ جائے گا، آپ نے صرف اپنی ویب سائٹ کا نام وغیرہ دینا تو یہ جنریٹ ہو جائے گا. سیم اسی طرح پرائیویسی پالیسی ہے، یہ بھی اسی طرح جنریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ جو 4 پیجز ہیں یہ لازمی کریٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے 30 آرٹیکل جو ہے وہ اپنی سائٹ کے اوپر لکھنے ہیں. اب آپ نے وہ کس طرح سے چیک کرنے ہیں کہ وہ انڈیکس ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے یہاں پہ آ کے سائٹ لکھ کے ساتھ 2 ڈاٹس لگا لینے ہیں. اس کے بعد اپنی ویب سائٹ کا نام لکھ دینا ہے، جیسا کہ اس کا نام ہے scripthex.com. اب میں نے یہ لکھ کے سرچ کر لیا. اب آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر کتنے آرٹیکل جو ہیں وہ انڈیکس ہیں. سب سے پہلا تو ہوم آ گیا، اس کے بعد یہ بھی پیجز ہے، یہ بھی پیج ہے، یہ کیٹیگری ہے، یہ کانٹیکٹ اس کا پیج ہے، یہ بھی کیٹیگری ہے. ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرنا، آپ نے صرف پوسٹیں دیکھنی ہیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ پیجز ہوتے ہیں، آپ نے اپنی پوسٹوں کو چیک کرنا ہے. یہ سارے کیٹیگریز آ رہی ہیں. یہ بھی ایک پوسٹ یہاں پہ اس کی انڈیکس ہے، باقی کوئی پوسٹ اس کی انڈیکس نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر 30 آرٹیکل جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں.
تو اس وجہ سے جو ہے آپ لوگ اپلائی کر دیتے ہو، حالانکہ اگر میں آپ کو شو کرواؤں تو مجھے یہ گوگل سرچ کنسول میں سارے آرٹیکل شو کر رہا ہوتا ہے. ابھی سائن آؤٹ کیا ہوا ہے تو میں نے شو نہیں کر سکتا. بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گوگل میں چیک کر لینا ہے کہ آپ کے ٹوٹل کتنے آرٹیکل جو ہیں وہ گوگل میں انڈیکس ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز چیک کرنی ہے اپنی ویب سائٹ کی، جو کہ siteliner.com. آپ گوگل کے اوپر سرچ کرو گے، یہ والا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہ والا لنک آپ لازمی جو ہے، یہ مین میتھڈ یہ والا ہے، اس سے جو ہے آپ اپنی سائٹ چیک کر سکتے ہو کہ ڈپلیکیٹ ہے، کامن ہے، یونیک ہے، کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ یونیک کنٹینٹ کے اوپر اپروول دیتا ہے، اس کو ویوز وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کی سائٹ پہ ویوز آ رہے ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ سائٹ اچھی بنی ہو، سائٹ پہ پیجز بنے ہوں، سائٹ کی پوسٹیں لگی ہوں، کوئی بندہ آرگینک کام کرنے والا ہو تو میں اس کو اپروول دیتا ہوں. گوگل ایڈسن کا یہ سین نہیں ہے کہ وہ ٹریفک کے اوپر آپ سب کو جو ہے وہ اپروول دیتا ہے، یہ سین نہیں ہے. گوگل ایڈسن آپ کو آپ کے ویب سائٹ بیہیویئر، ویب سائٹ کیسی بنی ہے، ویب سائٹ کے اوپر پیجز بنے ہوئے ہیں، ویب سائٹ کی پوسٹیں کتنی ہیں، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. گوگل ٹریفک کہیں بھی نہیں لکھا کہ اگر ویب سائٹ پہ ٹریفک آ رہی ہوگی تو میں اپروول دے دوں گا. باقی یہ جو ہے یہ چانس ہم جو ٹریفک کس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ جلدی اپروول مل جائے. اب دیکھو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے 61 پیجز جو ہیں وہ گوگل نے اس نے سکین کیے ہیں اس ویب سائٹ نے، جس میں سے ڈپلیکیٹ کنٹینٹ جو ہے صرف 15% ہے. اگر 30% تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کامن کنٹینٹ جو ہے وہ 9% ہے، اور یونیک کنٹینٹ جو ہے وہ 76% ہے. یعنی کہ یہ 75 سے اوپر اگر آتا ہے نا آپ کا یونیک کنٹینٹ تو آپ سائٹ کو اپلائی کر سکتے ہو. اب اس میں میرے پاس یہ سین ہے کہ اگر 76% ہے، میرے سارے پیجز بنے ہیں، 25 سے 30 آرٹیکل گوگل کے اندر انڈیکس ہیں، تو اگر آپ گوگل ایڈسن میں اپلائی کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی اپروول ملے گا. تو باقی جو ہے انشاءاللہ اب میں شروع کرنے والا ہوں بلاگر کا کورس. جو بندے نئے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ بلاگر کو کس طرح سے اپروو کروانا ہے، بلاگر میں کس طرح سے ہم نے تھیم لگانا ہے، اس میں ویب سائٹ کیسے بنانی ہے، تو وہ انشاءاللہ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جلدی اس کا کورس آنے والا ہے. کمپلیٹ کورس میں آپ کو گائیڈ کروں گا سٹارٹنگ سے لے کے ایڈسن اپروول تک. میں جو ہے آپ کے ساتھ ہی ویب سائٹ بناؤں گا اور اس کو اپروول کے لیے بھیجوں گا. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.